اب یہاں تک تو مثالوں کے ذریعے ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ غیب کیا ہوتا ہے اور غیب ہے بھی۔ اب غیب کو کشف کرنے کے راستے کتنے ہیں؟ وہ غیب کے جو موجود ہے میری نسبت، اس کو کشف کرنے کے کتنے راستے ہیں؟ پہلا راستہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تفکر ہے، کیونکہ تفکر کے ذریعے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، عرض کیا تھا معرفت شناسی کی بحث میں کہ واقعیت تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ 4 راستے تھے: حس ظاہر، حس باطن، عقل اور تفکر۔ تفکر کے ذریعے ہم واقعیت تک پہنچتے ہیں، ایک چیز کو اپنے لیے واضح اور روشن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفکر سے حاصل ہونے والی چیز میرے حواس میں نہیں آتی، نہ تو وہ حصے باطن سے درک ہوتی ہے، نہ تو وہ حصے ظاہر سے درک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غیب ہے میرے لیے۔ اس غیب کو شہادت میں کیسے بدلتا ہوں میں؟ تفکر کے ذریعے۔ قیاسی تفکر جو آپ کرتے ہیں یا جو بھی تفکر آپ کرتے ہیں، وہ غیب کو کشف کرتا ہے۔ آپ کو بہت ساری چیزیں کہ جو پہلے نہیں معلوم تھی، تفکر کرنے کے بعد آپ ان کو معلوم میں بدل دیتے ہیں۔ یہ معلوم میں بدلنا شہادت ہے۔ جب نہیں تھا آپ کے لیے معلوم وہ چیز، وہ کیا تھی؟ غیب تھی آپ کے لیے۔ یہ ایک راستہ۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہ انسان سے مربوط ہے کہ اگر انسان تہذیب نفس کرے تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ ایسی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، درک کر سکتا ہے کہ جن چیزوں کو عادی انسان درک نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک تمثیل دی ہے مثلا اسی طریقے سے کہ مثلا انسان کے اندر ایک قسم کا کیا ہے؟ انٹینا لگا ہوا ہے، ایک خاص قسم کا۔ انسان تہذیب نفس کر کے اس انٹینے کو کیا کرتا ہے؟ ایکٹیو کر دیتا ہے۔ اگر وہ انٹینا ایکٹیو ہو گیا انسان کا تو وہ غیب کی امواج جو ہیں، ویوز جو ہیں، وہ درک کرنا شروع کر دے گا اور متصل ہو جائے گا غیب کے ساتھ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ غیب اس کے لیے شہادت بن جائے گا۔ لیکن اگر انسان جو ہے اس اپنے انٹینے کو ایکٹیو نہ کر پائے تو کبھی بھی وہ غیب سے مطلع نہیں ہو سکتا، غیب اس کے لیے شہادت نہیں بن سکتی۔ ایسے ہی ہے جیسے مثلا آپ دیکھیں بعض انٹینے ہیں کہ جن کو آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کے اوپر مختلف چینل نہیں چلتے، لیکن اگر آپ ایک انٹینا چینج کر لیتے ہیں، ڈیجیٹل انٹینا لے کر آ جاتے ہیں، وہ ڈیجیٹل انٹینا بہت سارے مزید چینلوں کو بھی ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان بھی ایسے ہی ہے، ایک انٹینا اس کے اندر حواس ظاہرہ کی صورت میں ہے، حواس باطنہ کی صورت میں ہے، لیکن ایک انٹینا انسان کے اندر لگا ہے کہ جو ان سے ہٹ کر ہے۔ اگر وہ ایکٹیو ہو گیا تو انسان باقی امواج کو بھی حاصل کرنا شروع کر دے گا کہ جو انسان حصے ظاہری اور حصے باطنی کے ساتھ درک نہیں کر پا رہا تھا۔ پس دوسرا راستہ کیا ہے؟ انسان اپنے اندر موجود اس انٹینے کو ایکٹیو کرے۔ ایک تمثیل کے طور پہ عرض کر رہے ہیں، یعنی اپنے نفس کو تہذیب کو پاک و پاکیزہ کرے اور اس درجے پر آئے کہ وہ انسان کیا کرے؟ ایسی اطلاعات کو کسب کرنا شروع کر دے کہ جو عادی انسان نہیں کر سکتا۔ تیسرا راستہ کیا ہے؟ تیسرا راستہ ایسے انسان کی باتوں کو سن کر اعتماد کرنا کہ جنہوں نے اپنا باطنی انٹینا کیا ہے؟ ایکٹیو کیا ہوا ہے۔ یعنی اولیاء خدا، انبیاء خدا، یہ کیا ہیں؟ ان کے نفوس اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ یہ ایسے مفاہیم کو، ایسی واقعیات کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں
کہ جو دوسروں کی قدرت میں نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ہم ان پر اعتماد کریں۔ بس یہاں سے ایک اور مطلب سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ انبیاء کے مبعوث ہونے کا ایک ہدف یہ ہے کہ انسان کے اس داخلی انٹینے کو کیا کریں؟ ایکٹیو کریں، تاکہ انسان جو ہے وہ غیب سے مرتبط ہو جائے اور پھر ایسی چیزوں کو درک کرے کہ جو عادی انسان نہیں کر سکتا۔ اور اگر انسان ان مطالب کو درک کرنا شروع کر دے تو انسان کی زندگی میں اساسی تبدیلی آ جاتی ہے۔